أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و انسانیت پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، کان احن الناس کان اجود الناس کان اشج الناس۔ آگے بڑھنے سے پہلے ان چاروں کلمات کی وضاحت ہو جائے۔ ہاں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کا اولین پہلو جس کی طرف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا وہ ہے احسن الناس۔ احسن الناس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، دوسروں کے زیادتی اور ظلم کا کبھی کوئی انتقام نہیں لیا، یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے بیداد گروں کو بھی معاف کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا دوسرا پہلو، دوسرا رخ اجود الناس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اور کسی وقت کسی موقع پر نہ یا نہیں کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ کسی نے جو مانگا سو دے دیا، اگر موجود نہیں تو کسی سے قرض لے کر دے دیا، اگر قرض نہیں ملا تو سائل کو کسی اور وقت آ کر لے جانے کا وعدہ کر لیا اور یہ وعدہ پھر پورا بھی کر دیا۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، تیسری صفت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کی مثال اشج الناس کے نام سے دی، جس کا مطلب ہے مستقل مزاجی۔ جی ہاں، مستقل مزاجی، مضبوط عزم و استقلال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالک تھے۔ اسلام کی حقانیت کا پرچم تنہا لے کر اٹھے اور پھر زمانے بھر کی مخالفتوں اور رکاوٹوں کو ذرہ بر پرواہ کیے بغیر اللہ کے سچے دین کو پورے عرب پر غالب کر کے دم لیا۔ حق و صداقت کی پاسداری اور عملداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا خوف یا کمزوری کا ذرہ بر تاثر نہیں دیا۔ غار ثور سے میدان احد تک جو جوہر دکھائے وہ تاریخ کے اوراق اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، ہر مقام پر، ہر مارکہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینی محکم کا لاسانی کردار پیش کیا۔ میں یہاں تک ضرور کہوں گا کہ آپ نے لفظ اخلاق کے ساتھ معلم اخلاق یا معلم انسانیت کی اعلیٰ صفات کا مفہوم بھی سمجھ لیا اور سمجھا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت انس کے بعد ایک سکالر یا دانشور کے قول کی روشنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق و کردار کے ایک پہلو کی نشاندہی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک کامل اور اکمل معلم کی شخصیت میں کم از کم 3 صفات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اول، ان کی زندگی کا کوئی گوشہ پردہ اخفا میں نہ ہو، اس کا شخصی یا ذاتی پہلو آسماں پر چمکتے سورج کی طرح صاف اور شفاف ہو۔ دو، معلم اخلاق کی تعلیم اس کے عمل و کردار کا آئینہ دار و عکاس ہو، یعنی قول و فعل میں تضاد نہیں، یکسانیت اور ہم آہنگی ہو۔ سوم، اس کے کردار میں ہر طرح کی جامعیت ہو، یعنی ان کی تعلیم یا گروہ بندی یا فرقہ وارائیت کا عنصر بالکل نہ ہو۔ پیارے دوستوں، پیارے بزرگوں اور پیارے بھائیوں اور شہین بچوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب زندگی کا ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں تو یہ تینوں صفات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں پوری طرح جلوہ گر نظر آتی ہیں۔ لیکن ٹھہریے، بات صرف دانشوروں کے اقوال تک محدود نہ رکھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کے شاہد خود خدائے پاک ہیں۔ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ان کا لا الا انک لا الا خلق العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے عظیم تر مرتبے پر فائز ہیں۔ سبحان اللہ، ہم نے آپ کو اخلاقیت کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ ایک صحابی رسول نے جب حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو اماں عائشہ نے یہی تو کہا تھا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟
گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کے قرآنی تعلیمات کا ترجمان ہے۔ بہرحال اب آپ سامعین پر اخلاق اور معلم اخلاق کی تعریف و تعارف تو واضح ہو چکا، اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم اخلاقی یا معلم انسانیت کیوں کرتے، ذرا وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ہاں تو سامعین، ہاں تو بزرگوں، ہاں تو بہنوں بھائیوں، اخلاقیات کا سبق دینے والے یوں تو سینکڑوں دوسرے معلمین بھی تاریخ کے صفحات پر جلوہ گر ہیں، لیکن انسانی تاریخ میں آج تک کوئی معلم ایسا نہیں آیا جس کی تعلیمات انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہوں۔ جی ہاں، بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ ایک معلم نے دوسرے کو اگر اخلاقیات کی تعلیم دی ہے تو وہ خود ان اوصاف پر پورا نہیں اترا۔ دوسرے معلمین میں سے اگر معاشیت اور سیاست کو موضوع بنایا ہے تو اس کا اپنا کردار اس کے برعکس تھا۔ گویا دنیا جہاں کے معلمین یا رخے نظر آتے ہیں یا اوروں کو نصیحت اور خود میاں فضیت کے مصداق، لیکن پوری انسانی تاریخ چاہے وہ ماضی بعید میں سے تعلق رکھتی ہو یا زمانہ حال سے فقط ایک ہستی، تاریخ اسلام میں ایسی نظر آتی ہے جو قول و فعل اور فکر و عمل میں یکسانیت کی ترجمان ہے۔ وہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دلربا شخصیت۔ جی ہاں، پرفیکٹلی سیڈ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نبی ہیں جنہوں نے خدا کی عبادت سے لے کر مخلوق کے ساتھ معاملات تک کے تمام شعبوں میں مکمل رہنمائی کی۔ جی ہاں، سیاست کا خاردار میدان ہو یا معیشت کی سنگ لاخ وادی ہو، تجارت کی الجھی ہوئی پگڈنڈی ہو یا تہذیب و تمدن کی بگڑی ہوئی راہ ہو، ہر جگہ ہر مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پر نور شخصیت رہبر بن کر دکھائی دیتی ہے۔ سچ کہنا پڑتا ہے بھائی اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، کہ یہ اسی معلم اخلاق کی دی ہوئی تعلیمات اور تربیت کا نتیجہ ہے کہ عرب کے جاہل بدو چند برس میں انسانیت، شرافت، مروت، ہمدردی، محبت، غم گساری اور شفقت کی ان بلندیوں پر جا پہنچے جہاں دور جدید کا مہذب انسان نہیں پہنچ سکا۔ یہ اسی معلم اخلاق کا کارنامہ ہے کہ جس نے آج سے 1400 سال قبل انسانی معاشرے کو ایسا نظام دیا جس کے عدل و انصاف کے نظیر کہیں دوسری جگہ نہیں ملتی۔ بھائی اور دوستو، سچ کہنا پڑتا ہے کہ پیارے نبی کی تعلیمات نے پوری انسانی زندگی کا نقشہ ہی بدل دیا۔ جس کی تعلیم نے درندوں کو جو چوپانی سکھائی، بیڑیوں کو گلابانی، غلاموں کو سلطانی سکھائی اور راہزنوں کو جانبانی، ایسا معلم جس نے خشک میدانوں میں علم و معرفت کے دریا بہا دیے، جس نے عرب کی سنگلاخ زمین پر حکمت و دانائی کے چشمے جاری کر دیے۔ آئیے آپ کو مسجد نبوی میں بیٹھے معلم کی تعلیمات کا ایک منظر دکھانا پسند کرتا ہوں۔ بھائی اور دوستو، سننے کی ہمت ہے تو سن لیجئے۔ جی ہاں، مسجد نبی وہ درسگاہ ہے جہاں خالق کائنات کی عبادت کے ساتھ خلق خدا کی خدمت کا حق بھی ادا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی پاسداری کا عمل بھی برابر جاری ہوتا ہے۔ مسجد نبوی ایک ایسا مدرسہ یا ایک ایسا ٹریننگ سینٹر ہے جہاں حکومت، سیاست، معاشرت، تجارت سب کچھ سکھایا جا رہا ہے۔ اسی ٹریننگ سینٹر میں کوئی حکمران کا سبق پڑھ رہا ہے، کوئی فنون سپاہ گیری کے اصول سیکھ رہا ہے۔ گویا مسجد نبوی عبادت گاہ بھی ہے اور علوم و فنون کی یونیورسٹی بھی۔ اب آئیے معلم انسانیت کی طرف۔ پیارے بھائیوں، پیارے دوستوں، پیاری بہنوں، ہمارے پیارے نبی معلم اخلاق ہونے کے ساتھ معلم انسانیت بھی ہیں۔ امن و سلامتی کا ایک نشان ہیں، جنہوں نے پہلی بار ستم رسیدہ انسانیت کو امن و عافیت کی راہ دکھائی۔ آپ ہی کی ذات عالی صفات پر مبنی ہے، جس نے بڑائی اور کبریائی کے جھوٹے طلسم کو توڑ کر انسان کو عاجزی اور فروتنی کی منزل سے روشناس کرایا، قومی و نسلی حد بندیوں کو توڑ کر وحدت ملی کی ایک رسی کے ساتھ جوڑ دیا، پرو دیا۔ یہ اسی معلم کی تربیت ہی کا اعجاز تھا کہ امیر و غریب،
اسود و احمر، عربی و اجمی، رومی و حبشی، سب کو اخوت اور مساوات کی ایک لڑائی میں پرو دیا۔ آپ کی بحثیت گویا اولاد آدم کے لیے بشیر و نذیر بنا دی گئی۔ بھائی اور دوستو، زندگی کا کون سا ایسا گوشہ ہے جو آپ کی رہنمائی سے بے نیاز ہو؟ حیات انسانی کا وہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو آگے آپ کے ناخن تدبیر سے حل نہ ہوا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نوع انسانی کا بہترین دستور العمل ہے، عمل رہے گا۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا انسانیت میں جو معاشرتی، اخلاقی اور روحانی انقلاب برپا کیا، وہ آج تک کسی دوسرے معلم نے برپا نہیں کیا۔ سچ کہنا پڑتا ہے بھائی اور دوستو، یہ معلم انسانیت ہی کی دی ہوئی تعلیم اور اسی کی دی ہوئی تربیت کا نتیجہ ہے کہ عرب کے جاہل بدو چند برسوں کے اندر انسانیت، شرافت، محبت، شفقت، ہمدردی، انکساری کی ان بلندیوں تک جا پہنچتے ہیں جہاں موجودہ دور کا مہذب انسان پہنچنے سے قاصر ہے۔ یہ اسی معلم انسانیت کا کارنامہ ہے پیارے بھائی اور دوستو، جس نے آج سے 1400 سال قبل معاشرے کو ایک ایسا مکمل نظام حیات دیا جس کے عدل و انصاف کی نظیر کہیں دوسری جگہ نہیں مل سکتی اور نہ ملے گی۔ بھائی اور دوستو، سچ تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ہر پہلو مثل مہتاب ہمارے سامنے ہے اور چمک رہا ہے۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ دنیا کے نامور فاتحین نے رومیوں سے کتنا ذلت آمیز رویہ روا رکھا، لیکن دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون کے پیاسے دشمنوں سے ادنا بات پرس کیے بغیر ہی معاف فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ بڑے دشمن ابو سفیان کے مکان کو دارالامان قرار دیتے ہیں۔ بھائی اور دوستو، یہ حقیقت نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی تعلیم و تربیت اور اخلاق کا کرشمہ تھا کہ جو کبھی سیدنا صدیق کی صورت میں، کبھی خالد، ابو عبیدہ اور کبھی ابو ذر غفاری اور حضرت سلیمان فارسی بن کر مسجد و محراب کی زینت بنتے، کبھی حضرت بلال اور حضرت عمار بن یاسر کے قلب و جاں کی تسکین و اطمینان کا سامان بن جاتا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جب ایمان سے مالا مال ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو حضور اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، محبت بھری باہیں پھیلا کر یہ کہتے ہوئے گلے لگاتے ہیں، مرحبا مرحبا یا مہاجر سوار، تیرا آنا مبارک ہو۔ بھائی اور دوستو، بتائیے نا، یہ استقبال کس کا ہو رہا ہے؟ یہ معافی کس کو عطا ہو رہی ہے؟ یہ ظالم و شفاق شخص کو جس نے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے جانزار صحابہ کا جینا دوبر کر دیا تھا، اس کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو ہندا کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور اپنے دشمنان کو معاف کر دیتے ہیں، سوائے چند جو آپ کے خلاف اشعار گوئی کیا کرتے تھے۔ بھائی اور دوستو، معلوم ہوا کہ اس نے اخلاق زندگی کا بہترین عمل ہے، اگر کوئی اس پہ کاربند رہے گا تو کامیاب رہے گا اور کامیابی اس کے قدم چومتی رہے گی۔ بھائی اور دوستو، کیا میں اور آپ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نے اخلاق سے متاثر ہو کر اپنے اندر کوئی تبدیلی لانا پسند کریں گے؟ ضرور لانی چاہیے اور اپنا کردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کی طرف لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جتنا ہو سکے عاجزی اور انکساری سے پیش آنا چاہیے، ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے، بڑوں سے پیار، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا، یہی ہمارے لیے اور ہمارا ترہ امتیاز ہونا چاہیے۔ کرو گے نا انشاءاللہ تعالی؟ آج کی بات یہیں پہ ختم کرتے ہیں اس درود شریف کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔